پاکستان کی خود مختاری، اس پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. میری پارلیمنٹ، میری جوڈیشری، یہ بھی ہماری ہی انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کا بھی وقار، ان کی بھی آزادی، ان کی بھی خود مختاری اتنی ہی اہم ہے جناب چیئرپرسن جتنی پاکستان. اگر کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ادارہ ان دونوں انسٹیٹیوشنز پارلیمنٹ یا جوڈیشری کی خود مختاری، سوورینٹی، وقار، ریپوٹیشن، اس پہ کسی قسم کا مانیٹرنگ کرتا ہے، ریگولیشن کرتا ہے تو ہمیں منظور نہیں ہے. یہ ایک اصولی ہر شہری کا ایک فیصلہ ہے، ہر شہری کا ایک پرنسپل ہے جس پہ قائم ہے. بدقسمتی سے حکومت پاکستان نے مجبوری کہہ لیں آپ، لون لیا IMF سے اور ایک شک اس لون کی جو ایگریمنٹ ہے، جو معاہدہ ہے، اس میں ایک شک ڈال دی کہ IMF جو ہے وہ آپ کی عدلیہ کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. اس شک کا جو مفہوم ہے یا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدلیہ کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے. بہت سارے IMF کے پروگرامز آئے ہیں لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی ادارے کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو پوچھیں کہ آپ کا نظام کیسا ہے، جس طرح ایک سکول مانیٹر ہوتا. لیکن صرف قرضہ لینے کے شوق میں، اس کے پریشر میں کہہ لیں، معاہدہ کر لیا جس میں IMF کو یہ حق دے دیا کہ وہ جا کے ہمارے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو جا کے پوچھیں کہ آپ کا عدلیہ کا نظام کیسا ہے. آپ سوچ سکتی ہیں کہ ہمارا کوئی ادارہ جائے گا امریکہ یا انگلینڈ یا کسی اور ملک اور وہاں جا کے ان کو کہے گا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ بتائیں کہ کیسا نظام چل رہا ہے. جب یہ ذمہ داری ایک انسٹیٹیوشن پہ ڈال ہی دی، کیونکہ جو بھی پاکستان کی انسٹیٹیوشن ہے مجبوراً ان کو اب ذمہ داری اپنی پوری کرنی پڑے گی. چیف جسٹس صاحب کو مجبوراً ملنا پڑا. اس لیے ملنا پڑا کہ حکومت نے ریکویسٹ کی، یہ ریکارڈ کی بات ہے، حکومت نے ریکویسٹ کی کہ آپ جا کے مل لیں. ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑی اور جو بھی اب انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کی اس کو وہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی، کیونکہ حکومت نے اگر کوئی معاہدہ کر لیا ہے تو اس کو پھر ہر انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پابندی کرے. تو IMF نے تو اب جوڈیشل کمیشن کو بھی ملنا ہے، ECP کو بھی ملنا ہے، سب کچھ کو دیکھنا ہے. لیکن یہ ایک مثال بن چکی ہے اور یہ مثال اب ایسی ہے کہ یہ اگلی حکومتوں کے اوپر بھی یہ اس مثال کی وجہ سے ان کو بھی اس پہ عمل کرنا پڑے گا. میری نظر میں اس حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے، ہماری جو عدلیہ ہے، اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، اس کی سوورینٹی کو نقصان پہنچایا، اس کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا. تو میرا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، جناب کل لا منسٹر صاحب نے فرمایا کہ وہاں ایک جوڈیشل کمیشن ہے اور شاید IMF جوڈیشل کمیشن سے ملنے گئی تھی. یہ بات درست نہیں. جوڈیشل کمیشن تو ایک ادارہ ہے جو کہ قانون سازی نہیں کرتا لیکن وہ سجیشنز کرتا ہے، سجیشنز دیتا ہے. تو اس سے ملنے کے لیے آپ اس کمیشن کے چیئرپرسن یا اس کمیشن کے ہیڈ سے مل سکتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان سے جو ملاقات کی، اس کی جو نقصان ہوا ہے ہماری آزادی کو، ہماری جو جوڈیشری کی آزادی ہے، اس کی ذمہ داری میں حکومت پہ ڈالتا ہوں. جناب دوسری بات چیئرپرسن، نفرت کے طوفان پاکستان میں پوری طرح برپا ہے. قوم پس رہی ہے، لوگ ناراض ہیں. ان کی منتخب حکومت جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں بنائی گئی. ان کا ایک حق کا احتجاج تھا، وہ احتجاج کا حق ان سے چھین لیا گیا. وہ تو شکر ہے کہ آج ایک ریزولوشن پاس کر دی ہماری سینٹ نے کہ احتجاج کا حق ہونا چاہیے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. آخری جو ایک لوگوں کے پاس، قوم کے پاس جو ایک حق رہ گیا تھا وہ تھا اظہار رائے کا حق. کیونکہ اظہار رائے کا حق آپ کو پتہ ہے وولٹیئر کے زمانے سے یہ شروع ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بے شک میں آپ کی جو بات ہے اس سے میں ایگری نہیں کرتا، مجھے پسند نہیں ہے آپ کی بات، لیکن میں مرتے دم تک آپ کی جو حق ہے آپ کی بات کرنے کا، وہ میں مرتے دم تک اس کے لیے کھڑا رہوں گا. تو یہ ہے فریڈم آف سپیچ. میڈیا کو تو آپ نے سینسر کر دیا ہے، حکومت نے میڈیا سینسر
شپ میں ہے. عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا ٹی وی پہ. ان کی تصویر یہاں بھی دکھائی جائے گی تو وہ جب ٹی وی پہ آئے گی تو اس کے اوپر بلر آ جائے. تو یہاں سینسرشپ تو اس حد تک ہے, لیکن ایک پلیٹ فارم تھا اظہار رائے کا, ایک پلیٹ فارم تھا, وہ سوشل میڈیا تھا, اور وہاں لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تھے. اور یہ ایک لوگوں کے لیے ایک وینٹنگ کی جگہ تھی جہاں وہ اپنا جو جذبات تھے ان کو پوری طرح ان کا اظہار کر سکتے تھے. سوشل میڈیا کے مسائل ہیں جناب چیئر پرسن, آپ کو اس کا بھرپور طریقے سے پتا ہے. اس میں ایک جھوٹی خبر بھی شائع ہوتی ہے. جھوٹی خبر کو ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے, ہم نے کنٹرول کرنا ہے. میں اسے بالکل 100% اس سے ایگری کرتا ہوں. لیکن حکومت نے نفرت کے طوفان بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کو فیک نیوز کی مد میں, یعنی غلط خبر کی مد میں, اس مد میں کہ ہم غلط خبر کنٹرول کر رہے ہیں, انہوں نے ایک اور بام شیل پھینک دیا, اور وہ تھا پیکا. پیکا ایکٹ جو ہے اس کا مفہوم اگر آپ دیکھیں تو اس کا مفہوم بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کے خلاف کوئی بھی ایسی رائے دیتا ہے جو حکومت کو پسند نہیں, کوئی بھی ایسی تنقید ہے جو حکومت کو اچھی نہیں لگی, تو تنقید کرنے والا اور رائے دینے والا اس کو جیل بھیجا جا سکتا ہے, اس کو سزا دی جا سکتی. یہ ہے پیکا کا, اگر آپ قانونی طور پہ میرے سے پوچھیں تو اس کا امپیکٹ. یہ ہے اس کا جو جسٹ ہے پیکا کی. بیسکلی اس کو سینسرشپ کا ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا, اور یہی اس کا ایم اور انٹینشن ہے. تو آپ نے ختم کر دیا فریڈم آف پروٹیسٹ, آپ نے رائے کا حق ختم کر دیا, آپ نے جیل میں ڈالنا شروع کر دیا اگر کوئی بھی اختلاف کرے. تو یہ اس کی وجہ سے آپ نفرتوں کا طوفان بڑھا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں جناب چیئر پرسن, ریکارڈ پہ کر لیں کہ جب آپ لوگوں کی کوئی بھی پلیٹ فارم ان کو نہیں دیں گے, کوئی سپیس نہیں دیں گے جہاں لوگ اپنی اظہار رائے کر سکیں, تو پھر وہ فزیکل ہوں گے, پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے, پھر وہ کیوس ہوگا, پھر وہ جمہوریت ختم ہوگی. اور یہ پیکا جو ہے یہ اس کی پہلی سٹیپ ہے. بڑا انٹرسٹنگلی حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ جناب میڈیا نے جب بڑا شور اٹھایا پیکا پہ تو حکومت نے کہا کہ جناب آپ آئیں بات کر لیں. وہ ایک محاورہ ہے کہ گنگا الٹی بہتی ہے, اور اس سچویشن میں یہ جو بحث ہے کہ آپ پہلے قانون سازی کر لیں اور پھر آپ بات کریں, یہ تو اس محاورے کی بالکل ایک طرح سے مثال ہے. آپ پہلے کسی کو ماریں اور پھر کہیں کہ اچھا میں کیوں مار رہا ہوں آپ کو. یہ اس طرح نہیں ہوتا. پہلے آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں, آپ سٹیک ہولڈر سے ڈسکس کرتے ہیں, پھر قانون سازی کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم نے قانون بنا لیا ہے, اس میں اگر غلطیاں ہیں تو اب آ کے آپ بتائیں, یہ اس سے صاف نیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ سینسرشپ کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے. کیوں بلڈوز کیا گیا یہ قانون؟ تو جناب یہ میرا دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا اور بڑا اہم جو نقطہ میں ریز کرنا چاہتا ہوں, 26ویں ترمیم آپ نے پارلیمنٹ میں بلڈوز کی. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں اور اس کا مس یوز ہوگا, اس کو غلط استعمال کیا جائے گا. میں ابھی اس بہت بار بات کر چکا ہوں کہ کیا خرابیاں ہیں 26ویں ترمیم میں. آج کے دن میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا, لیکن آج کے دن میں اس کا پریکٹیکل امپیکٹ جو ہو رہا ہے, جو اس کا اثر ہے, جو 26ویں ترمیم کا نتیجہ ہے, اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسلام آباد کے سینیورٹی کا جو ایشو ہے, جو ایک مسئلہ پڑا ہے اسلام آباد کی سینیورٹی آف ججز کا, اس کے بارے میں. جناب چیئر پرسن, سینیورٹی کا جب معاملہ آتا ہے, چاہے وہ ججز کی ہو, چاہے وہ کسی سول سرونٹ کی ہو, چاہے کسی بھی ملازم کی ہو, تو اس میں سیاست نہیں ہوتی, اس میں انصاف کا تقاضا پورا کرنا پڑتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو اسلام آباد میں جو تقرری جو ججز کی جو سینیورٹی کا ایشو ہے, اس میں سیاست کی بو آ رہی ہے. جناب چیئر پرسن, ہوا کیا ہوا یہ کہ 1 فروری 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. نوٹیفیکیشن میں جو 3 مختلف جج صاحبان تھے, ایک لاہور ہائی کورٹ کے, ایک سندھ ہائی کورٹ کے اور ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے, ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ. اور اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا گیا آرٹیکل 200
आइन के आर्टिकल 200 के नीचे। कोई हर्ज नहीं, ट्रांसफर की हक है, ट्रांसफर आर्टिकल 200 में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही 5 जज साहिबान, सिटिंग जज साहिबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, उन्होंने इस पे इतराज किया। इतराज इसलिए किया जनाब चेयरपर्सन कि उनको शक था कि शायद उनकी सीनियरिटी जो है उस पे ये असरअंदाज होने लगी है, ये जो ट्रांसफर है, और उसकी वजह उनकी सीनियरिटी को इफेक्ट करना है, क्योंकि हुकूमत को और जिनके पास इख्तियार है उनको शायद ये 5 जज साहिबान पसंद नहीं थे। जब ये हुआ उसके बाद मैंने देखा कि एक रोस्टर आ गया, रोस्टर जारी किया गया, और वाकई ही वो जो एक जज साहब थे जो कि लाहौर हाई कोर्ट से आए थे, जिनका नंबर 13 था सीनियरिटी में लाहौर हाई कोर्ट में, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में वो काफ़ी जूनियर थे, वो नंबर 1 हो गए सीनियर मोस्ट, और वो जो 5 जज साहिबान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस, वो उनसे जूनियर हो। जब ये हुआ तो 4 सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने भी यही इतराज उठाया। उन्होंने भी कहा कि जनाब ये क्या हो रहा है, आप कहीं से ट्रांसफर कर रहे हैं और किसी को सीनियर बना रहे हैं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने भी खत लिखा। आपका 26वीं तरमीम में एक JCP बनी है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आईनी इदारा है, उसका काम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बनाए, अपॉइंट करे, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी फैसला करे। ये जो सीनियरिटी की रोस्टर जब जारी हुआ तो उसकी वजह से एक अजीबो गरीब मसला पड़ गया। मसला क्या पड़ा जनाब चेयरपर्सन, कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती होनी है, जो अपॉइंटमेंट होनी है, उसका जो ग्रुप है या जिन लोगों में होनी है, उसमें से जो सिटिंग जजेस हैं वो निकल गए और जो ट्रांसफर जजेस थे वो आ गए। यानी कि जो लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होके आए वो चूंकि सीनियर मोस्ट हो गए, तो वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन सकते थे और वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते थे। जब ये देखा तो मैंने भी एक खत लिखा और JCP को कहा कि आप ये पोस्टपोन कर दें अपनी मीटिंग को, ताकि ये मसला जो है हमारा वो पहले हल हो जाए कि सीनियर कौन है, और हम फिर जिसका हक है, जो हकदार है, उसको हम चूज कर सकें चीफ जस्टिस के तौर पे भी, और उसको हम चूज कर सकें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे भी। वो बहरहाल पोस्टपोन नहीं हुआ और अभी तक ये मसला हवा में है। अब इस इश्यूज क्या हैं हमारे, क्या नुकसान है सीनियरिटी का? सेनेटर साहब, आपकी 15 मिनट से ज्यादा बात हो गई है। अब दूसरे मेंबरान भी अगर प्लीज वाइंड अप कर दें। मैं वाइंड अप कर रहा हूं जी, बिल्कुल कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत अहम मसला है, इसमें कोई ये हमारा इंस्टीट्यूशन का 15 मिनट्स प्लीज वाइंड अप, इंस्टीट्यूशन का मसला है। ये जो मसले इसमें क्या है जी, सबसे पहला इशू इसमें आता है आपकी सीनियरिटी का। जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि जनाब जुडिशल पैकिंग की जा रही है। आपको याद होगा मौलवी तमीजुद्दीन केस, आपको याद होगा गवर्नर जनरल रेफरेंस, उसमें क्या हुआ था, जस्टिस मुनीर साहब को सीनियरिटी दे दी थी 4 जज साहिबान के ऊपर। एक जज साहब जो फेडरल कोर्ट के थे उनको भेज दिया था ईस्ट पाकिस्तान गवर्नर बना के, और एक एड हॉक जज लगा दिए थे लाहौर हाई कोर्ट से फेडरल कोर्ट। तो क्या फैसला किया था उस फेडरल कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन केस में और उसके बाद 200 केस में, कि आइन जो है वो खत्म है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी दुरुस्त कानून है, और उसके बाद जमहूरियत चले गई थी। इसी तरह नुसरत भुट्टो केस हुआ था, उसमें क्या हुआ, आइन को खत्म कर दिया गया और एज ए रिजल्ट एक आपके ही पार्टी के लीडर भुट्टो साहब को हैंग भी कर दिया गया। इसी तरह हाजी सैफुल्लाह केस हुआ, मुशर्रफ साहब आए। जब भी आप कानून को और सीनियरिटी को गलत इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के रिजल्ट्स होंगे। तो ये जो 4 जजेस हैं हाई सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लिखा कि ये सीनियरिटी से जुडिशल पैकिंग कर रहे हैं, इसका क्या मकसद। दूसरा, आपने दूसरा नुकसान ये किया कि जो जज साहिबान जिनको ट्रांसफर किया उनको भी आपने कंट्रोवर्शियल बना दी, उनके ऊपर भी लोग उंगलियां उठाने लगे कि ये उनको ट्रांसफर किस वजह से किया, उनकी भी जो रेपुटेशन थी उसको आपने नुकसान पहुंचा दिया। तीसरा, ये जो सीनियरिटी का इशू है, हम सारे कानूनदान हैं
اور قانون سازی کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ باقی پروونشل ہائی کورٹ سے مختلف ہے جناب چیئرپرسن. آپ آرٹیکل 1 پڑھیں, 175 پڑھیں, 175A پڑھیں آئین کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ باقی ہائی کورٹ سے مختلف ہے. اوتھ بھی جو چیف جسٹس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ مختلف ہے. اوتھ گورنر کی نہیں ہوگی, پروونشل کی. پبلک پرسیپشن بہت ضروری ہے. پبلک پرسیپشن کیا ہو رہی ہے کہ یہ سارا کا سارے کا نیکسس, یہ جو چیف جسٹس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کا نیکسس عمران خان صاحب اور ان کی مسز عمران خان کے جو کیسز کی اپیلز جو پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور یہ ہم ریکارڈ پہ بات کر رہے ہیں. 40 seconds now, wind up جلدی اپنے points please, don't take so long. اب make your points. جی, اب آخری بات یہ ہے کہ یہ جو پبلک ٹرسٹ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو نقصان پہنچا دیا ہے, اس کے بعد لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ان کو بھی نہیں مانیں گے, اور یہ نقصان کی ذمہ داری بھی میں 26ویں ترمیم اور جو گورنمنٹ کی حرکات ہیں ان پہ رکھتا ہوں. اب 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا آخر میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیکا, آپ دیکھیں کہ آپ کی جو چیئر ہمارے پرسن ہے, چیئرمین ہے جو, وہ نہیں بیٹھ رہے کیونکہ انہوں نے ایک پروڈکشن آرڈر دیا ہوا ہے. پروڈکشن آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. چوتھا میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اس جو آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے اعجاز چودھری صاحب کی جو پروڈکشن کا, اس کی وجہ سے ہم سب کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بالکل ڈسٹروائے ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ made your points 20.5 minutes. thank you. تو یہ بالکل بہت شکریہ, آپ تشریف رکھیں. آپ بھی اس چیئر پہ نہ جی بالکل آپ تشریف رکھیں. یہ امپلیمنٹیشن جی بالکل آپ تشریف, آپ کی پوری بات آ گئی ہے.